بی بی فاطمہ کا صبر اور شکر۔ ایک عظیم مثال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھیں۔ آپ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون تھیں بلکہ اپنے شوہر حضرت علی کے لیے بھی سکون قلب تھی۔ آپ کی زندگی سادگی، قربانی، عبادت، تقویٰ اور صبر کا ایک بے نظیر نمونہ ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ کے گھر کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا۔ گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت علی روزانہ مزدوری کے لیے نکلتے لیکن مدینہ میں غربت اور قلت کی وجہ سے کام نہیں ملتا تھا۔ وہ خالی ہاتھ واپس آتے اور فاطمہ مسکراتے ہوئے کہتی، علی، اللہ کی رضا میں جو کچھ ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایسے دنوں میں بھی جب کھانے کو کچھ نہ ہوتا، فاطمہ نے نہ کبھی زبان پر شکایت لائی اور نہ دل میں اللہ سے ناراضی کی، بلکہ وہ عبادت میں مشغول رہتی، تسبیح پڑھتی اور بچوں کی تربیت کرتی رہتی۔ ان کے دو چھوٹے بیٹے حسن اور حسین فاقے کی حالت میں بھی اپنی ماں کے چہرے پر سکون اور نور دیکھتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے فاطمہ کو کبھی دنیا کی چیزوں کی شکایت کرتے نہیں سنا، نہ کبھی کہا کہ یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں۔ ایک دن حضرت علی تھکے ہارے گھر آئے اور فاطمہ نے ان کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئیں کہ وہ خالی ہاتھ لوٹے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو سینے سے لگایا اور خود پیاس و بھوک کے باوجود اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے فرمایا، ہم وہی کھاتے ہیں جو اللہ دیتا ہے، اور جو نہیں دیتا اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فاطمہ کے حالات عرض کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی کی حالت سن کر دل بھر آیا، مگر آپ نے نہ دولت دی نہ کھانے کا سامان دیا، بلکہ فرمایا، اے علی، جب تم رات کو سونے لگو تو فاطمہ کو کہو یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ یہ اس سے بہتر ہے جو تم وہ دنیا سے مانگتے ہو۔ حضرت علی گھر واپس گئے اور یہ بات حضرت فاطمہ کو بتائی۔ بی بی فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ انہوں نے کہا، اگر میرے بابا نے یہی فرمایا ہے تو پھر یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہی ذکر بی بی فاطمہ کی تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہوا، جو آج بھی دنیا بھر میں خواتین اور مرد حضرات روزانہ پڑھتے ہیں۔ ایک اور جب وہ گھر پہنچے تو بی بی فاطمہ بہت خوش ہوئیں، لیکن انہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ہدیہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ نے ہمیں وہ دیا ہے جو ان کے لیے بھی کم تھا، مگر اللہ کی راہ میں قربانی کو پسند فرمایا۔ بی بی فاطمہ کی زندگی میں بہت سی آزمائشیں آئیں، فقر، تنگ دستی، جسمانی مشقت، بچوں کی پرورش، شوہر کے ساتھ غربت میں شریک ہونا، لیکن ان سب میں وہ صبر اور شکر کا اعلیٰ ترین نمونہ بن کر رہیں۔ ان کے ہاتھ چکی پیستے پیستے زخمی ہو جاتے تھے، پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ اٹھا اٹھا کر کندھوں پر نشان پڑ جاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی دنیا کی آسائشوں کی طلب نہ کی، نہ لباس کی خواہش کی، نہ زیور مانگا، نہ شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، فاطمہ دنیا کی سب عورتوں سے افضل ہے۔ جب حضرت علی ان کی تعریف کرتے تو فاطمہ کہتی، علی، میری تعریف نہ کرو، بس دعا کرو کہ اللہ میرے صبر کو قبول فرما لے۔ ان کی زندگی کی یہ صفت ہر مسلمان عورت کے لیے مثال ہے۔ آج کے دور میں جہاں معمولی پریشانی پر دل میں شکوے آ جاتے ہیں، وہاں فاطمہ کا کردار ہمیں صبر، قناعت، عبادت اور شکر کی عظیم راہ دکھاتا ہے۔ نتیجہ، بی بی فاطمہ کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی پریشانیوں میں صبر ہی مومن کی اصل پہچان ہے۔ نہ شکایت، نہ ناشکری، صرف اللہ پر بھروسہ اور شکر۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا بھی ان کے نقش قدم پر چلے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔